بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش، ہر ثواب اور ہر کوشش کا اصل مقصد اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت کا حصول۔ ہم زندگی کی راہوں میں بکھرے ہوئے پریشانیوں، بیماریوں، ناکامیوں، محرومیوں اور آزمائشوں کے درمیان جب دل تھکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سجدوں میں سستیاں سنائی دیتی ہیں، تب ایک ہی امید دل کو سہارا دیتی ہے، اللہ کا کرم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت کا وعدہ، ایسی ہی رحمت سے بھرپور ایک خوشخبری ہمیں ملتی ہے اس تسبیح میں، جس کے بارے میں خود سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جو کامل کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کے لیے جنت کی ضمانت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرا امتی اگر یہ تسبیح پڑھے گا تو قبر میں بھی اس کی سفارش ہو جائے گی، قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اور جنت میں میرے ساتھ داخلہ ملے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہو سکتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنا نہ صرف روحانی طاقت کا ذریعہ ہے بلکہ مغفرت، نجات اور بلند درجات کا وسیلہ بھی ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دینے والی، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی ہے، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی تسبیح ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اسی بابرکت تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی فضیلت کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا، اور جس کا تعلق نہ صرف جنت سے ہے بلکہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سفارش سے بھی ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دل کی سچائی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے متلاشی ہیں، جو اپنی قبر کو منور دیکھنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام لے کر نازل ہوئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں خلوت نشین تھے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبید بن عمیر سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 1 مہینے کے لیے غار ہیرا میں چلے جاتے اور تنہائی میں عبادت کرتے، یہاں تک کہ وہ مبارک مہینہ آ پہنچتا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا اوف دشمن کی قید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے کو میرا پیغام دو کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے۔ حضرت اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے اس ورد کا عمل کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ دشمنوں کی قید سے نکلے اور انہی کے ایک اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں دشمنوں کے مویشی چراگاہ چل رہے تھے، آپ نے انہیں پکارا تو وہ سب کے سب خود بخود آپ کے پیچھے چلنے لگے۔ جب آپ گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا، وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت میں تھے کہ اوف تو قید میں تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا۔ جب والدین اور خادم دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے ایک بڑے ریور کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ سنایا تو والد محترم نے فرمایا، ذرا رک جاؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتا ہوں کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ جب آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو تم جیسے چاہو استعمال کرو، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جب حواریوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب سے دعا کریں گے آسمان سے ہمارے لیے غیبی دسترخوان اترے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے مطالبے نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو باز آ جاؤ۔ حواریوں نے عرض کی کہ ہمارا یہ سوال نہ تو کسی شک کی بنیاد پر ہے، نہ ہی قدرت الہی میں کسی تردد کے سبب، بلکہ ہم اس دسترخوان سے کھا کر دلوں میں نور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی سچائی پر عین الیقین ہو جائے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر یقین پیدا، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو اور ہم یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دوسروں کے لیے گواہ بنے تاکہ قیامت تک ہمارا یہ ایمان قابل مثل ہو۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضوان علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ جب حواریوں نے دل سے وضاحت کی کہ یہ طلب محض تفریح کے لیے نہیں بلکہ دینی نیت سے ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہننا اور بارگاہ الہی میں گر گرا کر دعا کی تو ایک سرخ دسترخوان بادلوں میں لپٹا ہوا نظر آیا جو آہستہ آہستہ نیچے اترا اور زمین پر رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر رو دیا اور دعا کی، اے میرے رب کریم، اسے ہمارے لیے باعث رحمت بنا اور عذاب قبر نہ بنا۔ دسترخوان سے ایسی خوشبو آئی جو پہلے کبھی محسوس نہ کی گئی۔ سب نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر عرض کی، یا نبی اللہ، آپ ہی اس دسترخوان کو کھولیں کیونکہ یہ برکت آپ کی دعا سے نازل ہوئی ہے۔
चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ताज़ा वज़ू किया, नवाफिल अदा किए, देर तक बारगाह इलाही में दुआ करते रहे। फिर दस्तरख्वां से कपड़ा हटाया तो इसमें मौजूद 7 मछलियाँ, 7 रोटियाँ, बाज़ रवायत में 5 रोटियाँ मज़कूर हैं, जिनमें एक पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर और पांचवी पर भुना हुआ गोश्त रखा था। शमून हवारी ने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, ये खाना आसमानी है या ज़मीनी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह खाना ना ज़मीन से है ना जन्नत से, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत से है। सबसे पहले बीमार, नादर, मुहताज, जसामी पाही लोगों को बुलाया गया। आपने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, तुम्हारे लिए ये बाइस बरकत है और मुनकरों के लिए बाइस अजाब। फिर यही बात बाकी लोगों से कही गई। पहले दिन 7,300 अफराद ने इस खाने से हिस्सा लिया। फिर वो दस्तरखान उठा लिया गया, लोग देखते रह गए और इनकी आंखों के सामने फ़ज़ा में बुलंद होकर नज़रों से ओझल हो गया। तमाम बीमारों को शिफा मिली, मुहताज मालदार हो गए और ये दस्तरखान 40 रोज़ तक यहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन आता रहा। तमाम के तमाम लोग सैर होकर खाते रहे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि अब इस नेमत से सिर्फ हाजतमंद ही मुस्तफ़ीद होंगे और खुशहाल अफराद को खाने की इजाज़त न दी जाए। जब यह हुक्म हुआ तो मालदारों को नागवार गुजरा और बोले, ये तो जादू का करिश्मा है। इनमें 300 मुनकरीन ऐसे थे जो अपने अहले खाना के साथ रात को सुकून से सोए, लेकिन सुबह सूर की शक्ल में उठे, गलियों में भागते फिरते, खाते और इनकी हालत काबिल रहम थी। लोग ये माजरा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, रोते रहे, आज़ारी करते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनको इनके नाम लेकर पुकारते थे। वो सर हिलाकर जवाब दे रहे थे मगर ज़ुबान से कुछ न कह सकते थे। 3 दिन वो इसी जिल्त और रसवाई की हालत में जिए। चौथे दिन सब के सब फना हो गए। इनमें कोई औरत या बच्चा शामिल ना था, सिर्फ मर्द ही मर्द थे। जिन गाँव पर अल्लाह की तरफ से मसा अज़ाब आया और इनकी नस्लें आगे ना चल सकीं, ये कुदरत का तयशुदा निज़ाम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहामा के पहाड़ पर मौजूद थे कि एक बुरा शख्स हाथ में असा लिए हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। फिर दरियाफ्त फरमाया, तू कौन है? इसने जवाब दिया, मैं हामा बिन अहीन बिन अकदीस बिन अबलीस हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे और अबलीस के दरमियान सिर्फ 2 पापों का फासला है, तू किस कदर अरसा से जिंदा है? इसने कहा कि काबील ने जब हबील को कत्ल किया तो इस वक्त मैं होश संभाल चुका था। पहले पीले फलांगता था और लोगों को खाने के ज़िया और कता रहमी की तलकीन करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते तोड़ने वाले बूढ़े और सुस्ती करने वाले नौजवान का अमल बहुत बुरा है। इसने अर्ज़ किया कि मुझे माफ़ कर दें, मैं तौबा करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मैंने इनकी कौम में शामिल था। इनके मानने वालों को हमेशा तेने देता था, यहाँ तक कि वो खुद भी रोते और मुझे भी रुला देते। एक मौका पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तेरी बात मानूँ तो यकीनन मैं हसारे में होऊंगा और मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं जाहलों में शामिल हूँ। मैंने अर्ज़ किया, ए नूह, मैं इन्हीं लोगों में शामिल हूँ जो कबील के ज़रिए सादत के खिलाफ हूँ ना हक़ के अमल में शामिल हुए। क्या मेरी तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो सकती है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हामा, नेकी की तरफ लौट आ और पशमानी से पहले तौबा कर। अल्लाह ताला ने जो कलाम नाज़िल फरमाया है इसमें मैंने पढ़ा है कि जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तौबा कबूल फरमाता है। लिहाजा उठ और वज़ू करके 2 रकत नमाज पर। हामा बयान करता है, मैंने इसी वक्त वही अमल किया जो मुझे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने करने का हुक्म दिया था। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज़ दी कि अपना सर बुलंद कर, क्योंकि तेरी तौबा आसमान से कबूल हो चुकी है। फिर मैं 1 साल तक सजदा में पड़ा रहा और मैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ इनकी मस्जिद में मौजूद था जब वो अपनी ईमान वाली कौम के साथ थे। मैं हमेशा इनकी कौम को दावत देते हुए देखता और इनके साथ गम में शरीक होता, यहाँ तक कि वो अपनी कौम पर रोने लगे और मुझे भी रुला दिया। मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अमानतदारी के ओहदे पर फाइज रहा और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मैं वादियों में मिलता रहा और अब भी इनसे मुलाकात होती रहती है। और मैंने हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। इन्होंने मुझे तौरात सिखाई और फरमाया कि अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम से मिलो तो इनको मेरा सलाम पहुँचाना। चनाचा मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम अर्ज़ किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो तो इनको मेरा सलाम कहना। तो जब मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम पहुँचाया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फिर फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी क़यामत तक सलामती हो और तुझ पर भी सलाम हो, क्योंकि तूने एक अमानत अदा की। आमा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी वैसा सलूक फरमाएँ जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामा को सूरत वाक़िया, सूरत मुरसलात, सूरत नबा, सूरत तकवीर, सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास सिखाई और फरमाया, ए हामा, अपनी ज़रूरत हमसे बयान करो और हमारी मुलाकात तर्क न करना।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو ہمیں ہما کی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ اکیلی کتاب افا ابو نعیم بہی کی دلائل نبوہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک شخص عشاء کی نماز کے لیے نکلا اور واپس نہ آیا اور گم ہو گیا، تو اس کی بیوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 سال تک انتظار کرو۔ چنانچہ اس عورت نے 4 برس صبر کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکاح کی اجازت دے دی اور اس نے نکاح کر لیا، لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد پہلا شوہر واپس آ گیا، تو لوگوں نے یہ معاملہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں تھے اور اتنے عرصے بعد کیوں آئے ہو؟ اس شخص نے کہا مجھے ایک مجبوری لاحق ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسی مجبوری؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے گیا تھا کہ مجھے جنوں نے قید کر لیا اور میں ان کے قبضے میں رہا، پھر کچھ عرصے بعد مسلمان جنوں نے ان سے لڑائی کی اور ان پر غالب آ گئے اور قیدیوں کو آزاد کیا، اور ان قیدیوں میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کس دین پر ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، تو انہوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو، تمہارا قید میں رہنا ہمارے لیے جائز نہیں، اور ہمیں اختیار دیا کہ چاہو تو یہیں رہو، چاہو تو واپس چلے جاؤ، تو میں نے واپس جانے کو ترجیح دی۔ چنانچہ وہ رات کو انسانی شکل میں ہوتے اور مجھ سے بات کرتے، اور دن کو بگولے کی صورت میں ہوتے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کھاتے پیتے کیا تھے؟ اس نے کہا وہی چیز جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور پوچھا تم پیتے کیا تھے؟ اس نے کہا وہی رس جس میں ابھی نشہ پیدا نہ ہوا ہو، یعنی شراب نہ بنی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اختیار دیا کہ چاہے تو اپنی بیوی کو رکھ لے یا اسے طلاق دے دے۔ ناظرین، تفسیر صراط الجنان جلد 8 صفحہ نمبر 81 پر درود شریف کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ فرمایا گیا جو خوش نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ پاک کے فرشتے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال کو پاکیزہ کر دیتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا ایک باب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑی کی مانند ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ عطا ہوتا ہے۔ درود شریف اس بندے کے لیے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اپنا تمام وظیفہ درود پاک پڑھنے میں صرف کرتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کی گواہی دیتے ہیں اور ان کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ پاک کی رضا رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوتی ہے، میزان میں نیکیوں کا پلڑا باری ہوتا ہے اور حوض کوثر پر حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے، قیامت کی پیاس سے امان ملتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے، پل صراط پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دکھا دی جاتی ہے، جنت میں کثیر بیویاں ملتی ہیں، درود شریف پڑھنے والے کو غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ تنگ دست کے حق میں صدقہ کا مقام بن جاتا ہے۔ درود شریف سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، سو بلکہ اس سے زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، یہ ایک عبادت ہے اور اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ درود پاک مجالس اور محافل کی زینت ہے، غربت اور فقر کو دور کرتا ہے، زندگی کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، درود شریف کی برکت سے خیر کے مقامات میں اثر آ جاتے ہیں، اور درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک سے نہ صرف پڑھنے والا بلکہ اس کی اولاد پوتے اور وہ سب لوگ جنہیں ثواب پہنچایا جائے فائدہ پاتے ہیں۔ درود شریف کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، یہ درود ایک نور ہے، اس کی برکت سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، نفاق اور دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، عوام میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والا غیبت اور بدگوئی سے محفوظ ہو جاتا ہے، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ افضل اور برکت والا عمل ہے اور دنیا آخرت میں بے شمار فائدے پہنچاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتا تھا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس تسبیح کی جانب جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اگر میرا امتی یہ تسبیح پڑھے گا تو قبر میں سفارشی ہوگی، قیامت کے دن شفاعت اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے، جسے آپ دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح درود پاک کی بہت ہی پیاری تسبیح ہے، جسے آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ درود پاک کی تسبیح آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 100 حاجات کو پورا فرما دے گا، جن میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، بس ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص خلوص دل سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان سب بشارتوں کو سن کر دل یہی چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی درود پاک کی مٹھاس سے اپنی زبان تر رکھیں، تاکہ دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات پائیں اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی سرفراز ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی نیک بندوں میں ہمیں شامل کرتے ہوئے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔